بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی الحجہ کی پہلی رات کا میں عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ مبارک مہینہ ذی الحجہ کا، اس کی پہلی رات کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے، ایک سال میں ایک ہی رات کا یہ عمل ہے۔ ایک ہی رات کا عمل آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے اور دولت کا سونامی آ جائے گا، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ اتنا دولت کا طوفان لانے والا عمل ہے، دولت کا اور ہر طرح کی کامیابی کے لیے یہ ایک بہت پاورفل عمل ہے اور عرش عظیم کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ عرش عظیم کے خزانوں میں سے ایک یہ بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن کرنا چاند کی پہلی رات ہے، ذی الحجہ کے چاند کی پہلی رات کا یہ عمل ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد، نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد 4 نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے، 1-2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 پڑھیں سلام پھر دیں، پھر 2 پڑھیں سلام پھر دیں، 2 سلاموں کے ساتھ 4 نفل ہو گئے۔ سمجھ آ رہی جی؟ ہاں جی؟ ان 2 رکعتوں کو کر کے پڑھنا ہے اور قضائے حاجت کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی میری حاجت ہے نا پوری فرما دے۔ اے جو کو 2 بار کہہ لیں، جو میری حاجت ہے، جو میری حاجت ہے، یا جو میری حاجات ہیں، یا اللہ ان کو پورا فرما دے۔ اب کرنا کیا ہے؟ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور ابتدا سبحانک اللہ سے شروع ہونی، جیسے دوسرے نماز آپ پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت، برائے حاجات کا آپ لفظ استعمال کر لیں۔ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات، قضائے حاجات، یعنی کہ میری حاجات پوری ہو جائے۔ اب سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 25 مرتبہ ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 25 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 25 مرتبہ آیت الکرسی۔ اگر کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی، میری کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی دوست بزرگ ساتھی ہیں، اگر آیت الکرسی نہیں آتی تو آپ آیت الکرسی کی جگہ پر سورہ اخلاص کو 50 بار کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، یاد رکھنا سورہ اخلاص کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی عظیم الشان صورت ہے، اتنی طاقتوں کی مالک ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے اندر اخلاص اتنا پیدا فرما دیتا ہے، منافقت کا نام و نشان ہی اس کے اندر نہیں رہتا، اخلاص کا پیکر بن جاتا ہے۔ اور یہ توحید کا اعلان کر رہی ہے، خالص توحید کا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اللہ اس کو پورا قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! پورے قرآن پاک اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے جو 3 مرتبہ پڑھے، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قرآنوں کا ثواب تو مل گیا، 3 قرآن پاک کا ثواب مل گیا، 9 مرتبہ پڑھنے سے 3 قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ اور اب اگر وہ 50 مرتبہ پڑھتا ہے، 50 مرتبہ پڑھتا ہے تو 17 قرآن پاک کا اس کو ثواب ملا۔ کتنا؟ 17 قرآن پاک، 17 قرآن پاک کا ثواب ملا۔ یہ ثواب الگ ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان محل عطا فرما دے گا۔ جنت میں محل اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جنت کے اندر اللہ عظیم الشان محل تیار کرے گا۔ دنیا کے مستری نہیں کریں گے، دنیا کے انجینئر کاریگر نہیں کریں گے، کہیں 2 نمبر اینٹیں لگا دیں، کہیں فرش میں کوئی دراڑ ڈال دیں، ہاں جی، کہیں سیمنٹ کم ڈال دیں، کہیں کوئی کریش کم ڈال دیں، کوئی مٹیریل میں ہیرا پھیری ہو جائے۔ وہاں کا مٹیریل بھی اس طرح کا نہیں، وہاں تو بننا ہی ایسے ہے، کن فیکون،
کن فیکون، کن فیکون، اس نے فرمانا ہے ہو جا، ہو جانا ہے۔ تو وہ محل اس کے لیے، آپ دیکھیں کہ یہ نفع علیحدہ ہیں۔ 17 قرآن پاک کا ثواب ایک رکعت میں، 17 کا ایک رکعت میں، تو چاروں میں کتنا ہو گیا؟ 34 اور 34 68، 68 قرآن پاک کا ثواب تو اپنی جگہ پر علیحدہ سے ملنا ہے۔ لیکن جو اس کا اگلا مرحلہ میں بتانے لگا ہوں، جو میں نے بتایا ہے کہ سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو، دولت کا طوفان آنے والا ہے، رزق کا طوفان آنے والا ہے، اتنا رزق اللہ دے گا کہ آپ کو رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی، اتنی دولت اللہ عطا فرمائے گا کہ آپ کا گھر بھر جائے گا، لیکن یقین کامل کے ساتھ کرو تو صحیح۔ یقین کامل شرط ہے، یقین کامل نہیں، ہاں نیت بھی اچھی رکھنی ہے، نیت یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس دولت آل ہے ذرا ملے والا نو ٹھہرن نہیں دینا میں، کیوں جی؟ اے کوئی بندہ پولیس سے لگ جائے نا تے مجال ہوندے سجے کھبے والے سکون نہ رہ جان، ایویں جھوٹے پرچے کرائی رکھدا کسی نہ کسی دے ادھر ادھر یہ وہ، پیسہ آ جائے تو ہم کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، اور کئی لوگ تو تانے دے دے کے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اور ایسے موڈے کے اوپر سے منہ کر کے تھوکتے ہیں۔ یہ تکبر گھمنڈ نہیں کرنا بلکہ عاجز ہو جانا۔ کیسے؟ مثل فوارہ زندگی ہے میری، خود اپنی بلندی پہ آنسو بہا رہا۔ پھر ایسے ہو جانا ہے جیسے درخت کو پھل لگتا ہے تو اس کو ٹہنیاں اکڑی نہیں رہتی، وہ جھک جاتی ہیں۔ ثمر بار درخت ہوا نا، ہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات مجھے یاد آ گئی، آپ کو دیکھ کے یاد آئی۔ میٹھا میوا بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، تے صبر بیری دا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے۔ وہ اکڑتی نہیں ہے، وہ کہتی میرے بیر بھی کھا رہے ہو، پھر مجھے وٹے بھی مار رہے ہو، میوا بھی میرا کھائی جا رہے ہو، وٹے بھی ماری جا رہے ہو، کیوں مار رہے ہو بھائی؟ وہ یہ نہیں کہتی، میٹھا میوا بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ یہ ایسے وہ ایسے، بس اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے عاجز ہو جانا ہے، اس بیری کے درخت کی طرح جس کی شاخیں زمین کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی بیری کا درخت دیکھیں اور آپ نے دکھانا ہے، بیری کا درخت شاخیں جھکی ہوتی ہیں، پھل سے لدا ہوتا ہے، اور سرو کا پودا کبھی دیکھیں کوئی پھل نہیں لگتا، سفیدے کا بوٹا دیکھیں کبھی پھل نہیں لگتا، کیونکہ اکڑا ہوا ہے نا۔ تو اکڑنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجز اللہ کو پسند ہے۔ متکبر شان اسی کی ہے۔ یہ بندے اپنے آپ پر متکبر کو لاگو نہ کریں، وہ تکبرانہ انداز نہ اپنائیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دولت آئے تو پھر عاجز ہو جانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے، والدین کے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے، اور ہمیں حقوق کا سن کر، آپ سرکار کا بیان سن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کہیں وراثت میں بھی ان کو حقدار قرار نہ دے دیا جائے، اتنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ تو بھائی آپ غور و فکر کریں اپنی عملی زندگی پہ، یہ قرآن مجید صرف اور صرف وظیفے کے لیے نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ اپنے آپ کو صبغت اللہ کے رنگ میں ڈھالیں تو صحیح، کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندہ، پکا رنگ محمد والا چڑھیا کدی نہیں لیندہ۔ تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا رنگ چڑھاتا کون ہے؟ مرشد کامل ہو تو رنگ چڑھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دولت ملے گی بڑی، آئے گی بڑی، لیکن اپنے دل کے خانے کھول لو، دل کے خانے کھول لو۔ یہ دولت کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا، کسی کے کفن کو میں نے جیب نہیں دیکھی آج تک کہ وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کے ساتھ لے گیا، ادھر ہی رہ جانا ہے۔ یہ خرچ کرنے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، غریبوں یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرو، اور مسلمان بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، اور دینی مہمانوں پہ خرچ کرو۔
مدارس کے طلبہ پہ خرچ کرو، یہ اللہ رسول کے مہمان ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرو، مسجد بنانے پہ خرچ کرو، مدارس بنانے پہ خرچ کرو، فلاحی کاموں پہ خرچ کرو، نیک اعمال پہ خرچ کرو، اور جیسے جیسے خرچ کرتے جاؤ گے میرا اللہ رزق بڑھاتا جائے گا، اور اتنا بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھتا جائے گا، کمی نہیں رہے گی، کمی کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اور کسی بد سوچ رکھنے والے کے بد عقیدہ کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ جو دن ہے، یہ طوفان کراچی میں بہت بڑا طوفان آ رہا ہے جی، اور کئیوں نے اس پہ طنز کیا کہ وہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں تو بچا لیں، وہاں حضرت یوسف شاہ غازی ہیں تو بچا لیں۔ یہ دونوں بھائی ہیں، حضرت سید عبداللہ شاہ غازی اور حضرت سید یوسف شاہ غازی علیہ رحمت الرحمن، ان کا سمندر کے اندر ہے مزار مبارک، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سمندر کے باہر مقام پر مزار ہے۔ ہم نے دونوں جگہوں پر حاضری دی ہے۔ اولیاء اللہ کا احترام کریں، کتنے بدبخت ہیں، ملعون ہیں وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سارے کا سارا طوفان رخ موڑ گیا ادھر جدھر اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے، اور جدھر اللہ کے ولی ڈرپوک نہیں ہوتے، ڈرپوک ہوتے تو حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سمندر کے اندر اپنا ٹھکانہ نہ بناتے، بزدل ہوتے تو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سمندر کے باہر قریب ترین جگہ ہے جہاں پر ان کا مزار ہے۔ اب وہ چلتے چلتے پیچھے ہو گیا، اور آپ ہمارے لاہور کے اندر دیکھ لینا، یہ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، میں صدقے داتا تو جنہ لاہور نو آن وسایا۔ اور بھئی اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ نے اختیارات اور کمالات اور کرامات عطا فرمائی ہیں۔ بندے رب دے دعا کر دے تقدیر بدل جاندی، لکھی لوہو قلم والی تحریر بدل جاندی۔ تو ان کی الحمدللہ یہ ان کی کرامت ہے کہ کراچی کی جو عوام تھی وہ پریشان ہو رہی تھی، اور حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ان کی برکت سے رب تعالیٰ نے طوفان کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہاں جی، جو طنز کر رہے تھے وہ ایسے انگلیاں دانتوں میں دبائے اب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی لاج رکھ لی ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کی لاج رکھ لی ہے۔ تو اللہ والے کوئی چیز دعا کر دے نا، خدا کی قسم وہ نسلوں تک جاری ہوتی ہے، اور اگر بد دعا نکل جائے تو وہ بھی نسلوں تک جاری ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں سے دعا لیا کریں، جو بھی روحانی درس میں آئی تشریف لائے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور جو احباب نہیں آ سکے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور جنہوں نے ٹیلی فون پہ پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں، روحانی درس کو سنتے ہیں اور ان پروگراموں کو سنتے ہیں، ان سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ نام لے لے کے دعا کریں تو گھنٹوں چاہیے۔ پوری دنیا کے جو مسلمان کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں دعا کا کہتے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، سب کو دین دنیا میں سب کے بیڑے پار فرما دے، سب کی حاجات کو پورا فرما دے، سب کو نبی پاک کے روزے کے مہمان بنا، کعبۃ اللہ شریف کی یا اللہ زیارت نصیب فرما، طواف کعبہ نصیب فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما، عقیدے کی پختگی نصیب فرما، سب کے بچوں کو نیک بنا، جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ منیب صاحب کے لیے، مرزا منیب بیگ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ صوفی نعمت علی سیفی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی بھی جو حاجت ہے پوری فرما دے، جو عرضی لے کے آئے ہیں اللہ پوری فرما دے۔ ملک تنویر حسین صاحب کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، ان کے بچوں کو اللہ صاحب اولاد فرما دے۔ اور حافظ علی شیر کے لیے دعا کریں، ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لیے دعا کریں، پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب کے لیے دعا کریں، حافظ القاری محمد اسد رضوی سیفی کے لیے دعا کریں، میاں محمد شریف صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ تندرستی اور شفا عطا فرما۔ حافظ نوید احمد مشدی صاحب کے لیے دعا کریں،
قاری محمد فیضان رضا صاحب کے لیے دعا کریں، اور تمام احباب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، آمین ثم آمین۔ وہ مجھے پیر صاحب نے بتایا ہے کہ جی 4 نفل تو پڑھے گئے عشاء کے بعد، تو ان کی باقی ترتیب کچھ رہتی ہے، تو میں وہ بتا دوں کہ 25 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 25 مرتبہ آیت الکرسی، اور اگر آیت الکرسی کسی کو زبانی یاد نہ ہو تو وہ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ اب 4 نفل پڑھے گئے، 4 نفل پڑھ لینے کے بعد 11 تسبیح یعنی 1100 مرتبہ یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، 1100 مرتبہ یا مالکو، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس تسبیح کے پڑھنے سے پہلے، 7 بار اور بعد میں 7 بار، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھیں اور اللہ سے دعا مانگے، جو بھی مانگیں گے، مال مانگیں گے، دولت مانگیں گے، کروڑوں مانگیں گے، اربوں مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، گھر مانگیں گے، شادی مانگیں گے، ملازمت مانگیں گے، ٹرانسفر مانگیں گے، جو بھی چیز آپ مانگیں گے، کاروبار میں ترقی عروج مانگیں گے، ملازمت میں آپ ڈلیور ہونا چاہتے ہیں، عہدے میں ترقی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ ذی الحجہ کی پہلی رات کا یہ عمل ہے، اور 1 سال میں ایک ہی بار اس نے ہونا ہے، جو بھی کرے گا اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے گا۔